الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. پڑھیے بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مظهر الجلال والكمال وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. میں آپ کی خدمت میں اللہ و رسول کے اس فرمان پر عمل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں تاکہ میں خود بھی قرآن سیکھوں اور جتنا میں نے سیکھا وہ آگے لوگوں کو سکھاؤں. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. تم نے جو مجھ سے سیکھا وہ دوسروں تک پہنچا دو اگرچہ وہ ایک آیت ہی صحیح. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کرتے ہیں کل العلوم مندرج فی کتب الاربعہ معلومها في القرآن معلوم القرآن في الفاتحة معلوم الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم معلومها في الباء من بسم الله. فرماتے ہیں تمام علوم 4 کتابوں میں جمع کر دیے یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں، اور ان کے علوم کو مختصر فرمایا تو قرآن میں جمع کر دیا. اور قرآن کے علوم کو مختصر فرمایا تو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا، اور سورہ فاتحہ کے علوم کو مختصر فرمایا تو بسم اللہ میں جمع کر دیا. پھر بسم اللہ کے علوم کو مختصر فرمایا تو بسم اللہ کی با میں جمع کر دیا. یعنی بسم اللہ شریف قیامت تک آنے والے تمام علوم و فنون کا سرچشمہ ہے. لیکن ہم اس سے کتنے علوم یا کتنے مسائل اخذ کر سکتے ہیں؟ آج امت مسلمہ کی اکثریت علوم قرآنیہ سے نابلد نظر آتی ہے. پھر ہم اپنے مسائل کے لیے حیران و پریشان رہتے ہیں جبکہ تمام مسائل کا حل اسی قرآن میں موجود ہے. جب ہم قرآن سے اپنے مسائل حل کرتے تھے تو تمام علوم و فنون میں دنیا کی امامت کرتے نظر آ رہے تھے، اور شان یہ تھی کہ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. لیکن آج جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. بتاؤ ہاں بتاؤ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں
روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آج ہم اپنے ان باکس میں کسی کا پیغام مس نہیں کرتے، اپنے کا ہو یا غیر کا، دوست کا ہو یا دشمن کا، لیکن پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجنے والا خدا، لانے والے مصطفیٰ، لیکن قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں۔ لیکن جن کے قلب میں سوز تھا، جن کی روح میں احساس تھا، ایک جھلک ان کی بھی دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سفر حج میں ایک بوڑھی عورت کو کمبل اوڑھے راستے میں بیٹھے دیکھا تو میں حیران ہوا اور حالات جاننے کے لیے ان کے قریب گیا، انہیں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتون نے جواب دیا، سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ سبحان اللہ، سلام کا جواب ایک انوکھے انداز میں دیا۔ قرآن کی ایک آیت تلاوت بھی ہو گئی اور اسی میں سلام کا جواب بھی ہو گیا، اور سلام کے جواب کے لیے انہوں نے سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت کر دی، سلام قولا من رب الرحیم۔ گفتگو آگے بڑھی اور ہر سوال کا جواب قرآن سے ملتا رہا اور تلاوت بھی ہوتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ یہاں کیسے؟ خاتون نے جواب دیا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے یہ خاتون راستہ بھٹک گئی ہے۔ آپ نے دریافت کیا، آپ کو جانا کہاں ہے؟ خاتون نے جواب دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی حج سے فارغ ہوں اور اب مسجد اقصیٰ کا ارادہ ہے۔ آپ نے معلوم کیا آپ یہاں کب سے ہیں؟ کہتی ہیں، ثلاث لیال سویا، پورے 3 رات دن بھلا چنگا ہو کر آپ سمجھ گئے کہ یہ یہاں 3 راتوں سے ہے۔ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ معلوم کیا آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ تو بولی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، یعنی اگر پانی نہیں ملتا تو پاک مٹی سے تیمم کر لیتی ہوں۔ آپ نے دریافت کیا آپ کھانا کھائیں گی؟ میرے پاس کھانا موجود ہے۔ کہتی ہیں، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ یہ خاتون روزے سے ہے۔ آپ نے کہا، رمضان تو ہے نہیں، پھر روزہ کیسا؟ تو فرمایا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے، یعنی نفلی روزے میں بھی ثواب ہے
میں نفلی روزے سے ہوں۔ آپ نے کہا سفر میں تو رخصت ہے، رمضان میں بھی قضا کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو، یعنی اگر سفر میں بھی روزہ رکھ لیں تو بہتر ہی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ میری طرح عام گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ میری ہر بات کے جواب میں آپ قرآن پڑھ دیتی ہیں، حالانکہ میں سمجھ جاتا ہوں۔ تو فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو، یعنی ہر بات فرشتے لکھ رہے ہیں، تو کیوں نہ قرآن سے جواب دیا جائے کہ بات بھی ہو جائے اور تلاوت بھی ہوتی رہے، اور نامہ اعمال میں صرف قرآن ہی قرآن نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دریافت کیا آپ کن لوگوں میں سے ہیں، یعنی کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ یعنی نصیحت کی بے ضرورت نہ بولو، کیونکہ روز قیامت آنکھ، کان اور دل سب کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عرض کیا مجھے معاف فرمائیے، تو کہتی ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، یعنی میں نے تو معاف کر دیا، اللہ بھی آپ کی معافی فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اگر آپ قافلے میں شامل ہونا چاہیں تو میں اونٹنی پر لے چلوں؟ فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی لے چلو اور نیکی کا بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ میں نے اونٹنی پیش کر کے کہا سوار ہو جائیں، تو کہتی ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ آپ اپنی نگاہ نیچی کیجئے، میں سوار ہو رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اونٹنی کے زانوں باندھنے بھول گیا اور وہ بدک گئی، خاتون کا کپڑا الجھا اور کچھ پھٹ گیا، تو وہ بولی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی مصیبت اپنی ہی وجہ سے آئی ہے۔ آپ ٹھہریں میں زانوں باندھ دیتا ہوں۔ تو فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا، یعنی جیسے سلیمان علیہ السلام کو تدبیر بتائی گئی اسی طرح تمہیں بھی تدبیر سلجھائی گئی۔ آپ بولے اب درست ہے، سوار ہو جائیں۔ تو انہوں نے پڑھا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ تلاوت ہوئی اور دعائے سفر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اونٹنی کے مہار تھام لی اور بلند آواز سے شعر پڑھتا ہوا تیز چلنے لگا، تو اس پر خاتون کو تکلیف ہوئی، وہ بولی وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر، یعنی آہستہ چلو
اور آواز پست رکھو۔ پھر میں نے آواز اور رفتار کم کر لی تو بولی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خیر کثیر مل گئی۔ تو خاتون نے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے، یعنی عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ چلتے چلتے جب قافلے سے جا ملے تو آپ نے دریافت کیا قافلے میں آپ کا کوئی ہے؟ تو بولی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے، یعنی مال اور اولاد اور سامان زیست بس۔ اے مسلمانوں ذرا غور تو کرو، ہم کہاں تھے کہاں آ گئے۔ اسی طرح کا آپ سے اور بھی کسی خاتون کا واقعہ منقول ہے۔ جب قافلے سے جا ملے تو اس کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان سے دریافت کیا تو ان بچوں نے بتایا کہ یہ ہماری والدہ ہیں اور پچھلے 40 سالوں سے کلام ترک کیا ہوا ہے، بس اسی طرح قرآن سے اشارہ کر دیتی ہیں اور ہم ان کی بات سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب مائیں ایسی تھی تو بچوں پر بھی فیض ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آج ہم قرآن کریم کی معنوی تعلیم تو کجا تلاوت سے بھی محروم ہیں۔ کاش درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری زندگی کو تبدیل فرما کر قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔